مسلمانوں اور روم سے آئے عیسائی علماء کے درمیان بہت بحث چل نکلی۔ بحث بڑھتے بڑھتے لڑائی تک پہنچ گئی۔ جب بات قتل و غارت تک پہنچی تو خلیفہ ہارون الرشید اور اس کے فوجی وہاں پر پہنچ گئے اور حالات کو بہتر بناتے ہوئے اور دونوں طرف کے بڑے بڑے علماء کو خلیفہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اسی ہجوم میں شہنشاہ بغداد حضرت وہب بن عمرو المعروف بہلول دنابی خلیفہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے مسلمان عالم سے پہلا سوال یوں کیا: کیوں جھگڑ رہے ہو؟ مسلمان عالم نے عرض کیا: عالی جاہ، یہ غیر مسلم کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ نے غیر مسلم عالم سے فرمایا: تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں؟ عیسائی بولا: ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جبکہ تمہارے نبی نے کبھی کوئی قبر سے مردہ زندہ نہیں کیا۔ اگر کوئی ایسا معجزہ ہوا ہے تو مجھے کسی معتبر کتاب سے حوالہ دکھا دو۔ خلیفہ دم بخود رہ گیا اور حیرانگی سے مسلمان عالم کی طرف دیکھنے لگا اور فرمایا: جی مولوی صاحب، عیسائی عالم کی بات کا صحیح جواب دیجیے۔ سارے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ عیسائی دل ہی دل میں اپنی فتح کا جشن منانے لگے اور منہ پر فاتحانہ مسکراہٹ چھا گئی۔ جب ہر طرف خاموشی چھا گئی اور مسلمان اپنی گردنیں جھکائے کھڑے تھے، حضرت بہلول نے اپنی چھڑی فرش پر مار دی، جس سے خاموشی ٹوٹ گئی۔ سب کی نظر بہلول پر چلی گئی۔ خلیفہ بھی حضرت بہلول دنا کی طرف تکنے لگا۔ تب حضرت بہلول فرمانے لگے: میں نبی کی برابری کبھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے اصحاب کی، لیکن اگر بات میرے نبی کی عزت پر آن رکی ہے تو میں پورے مجمع میں اعلان کرتا ہوں کہ میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اگر قبر سے مردے کو زندہ کر دوں تو تب مان جاؤ گے ہمارے نبی کی عظمت کو؟ عیسائی عالم فوری مکارانہ لہجے میں بولا: ہاں، کیوں نہیں؟ اگر محمد کا امتی یہ کام کر دے تو پھر بھی یہ ثابت ہو جائے گا محمد کے لیے مردہ زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ عیسائی عالم مزید کہنے لگا: اے بہلول، اگر تم مردہ زندہ کر لو تو میں اسی مجمع میں تمہارے نبی کا کلمہ بھی پڑھ لوں گا اور اپنی پوری جماعت کو بھی کلمہ پڑھنے کی تلقین کروں گا۔ اب بہلول اس غیر مسلم اور خلیفہ کو ساتھ لے کر قبرستان تشریف لے گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے مجمع بڑھتا گیا، یوں لگتا تھا جیسے سارا بغداد ہی ایک قبرستان میں اکٹھا ہو گیا ہے۔ قبرستان پہنچ کر بہلول نے عیسائی عالم سے کہا: بولو، کس قبر سے مردے کو زندہ کرنا ہے؟ اس غیر مسلم عالم نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ اب حضرت بہلول دنا اس قبر کے قریب تشریف لائے، اس پر نگاہ ڈالی اور اللہ پاک کی عطا سے مردے کو اٹھنے کا حکم دیا اور فرمایا: اے قبر والے، اگر آج تو نہ اٹھا تو کل قیامت کو تمہارے نبی کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بس قبر کی مٹی ہلنے لگی، قبر کھلی اور مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ قبر سے مردے کو کھڑا ہوتے دیکھتے ہی عیسائی عالم نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سارے بغداد میں حضرت بہلول کی شہرت کا طوطی بولنے لگا۔ بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دو جہاں، خاتم النبیین اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار اور سب سے افضل و برتر ہیں۔ اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ نیز دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے بعض اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات و خصوصیات کا ذکر مثبت انداز میں کریں۔ امتی کے لیے ایک نبی کا دوسرے نبی سے موازنہ کرنا
اور ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا، خصوصاً جب کسی نبی علیہ السلام کی شان میں کمی آتی ہو، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی فضیلت کو اشگاف الفاظ میں بیان فرمائی ہے: تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور اپنا مقام بیان کرنے میں مجھے کوئی فخر نہیں۔